لوگوں کا موت کی تمنا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ اس میں ظلم اور فتنوں اور مصیبتوں کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ ایک شخص اپنے ساتھی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر میں اپنے ساتھی کے بجائے وہ مدفون ہوتا، کیونکہ جس قسم کی تکالیف، پریشانیوں اور مصیبتوں میں سے وہ گزر رہا ہوگا اور جس کرب و الم کا اسے سامنا ہوگا وہ موت سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ صورتحال نہ ہو جائے کہ ایک شخص کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور آرزو کرے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ وہ خود اس قبر میں مدفون ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تم پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اگر تم میں سے کسی کو موت فروخت ہوتی مل جائے تو وہ اسے بھی خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ حدیث ان احادیث سے معارض نہیں ہے جن میں موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص مصیبت کے نازل ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کی پیشن گوئی فرمائی ہے وہ آخری زمانے میں واقع ہوگی۔ وہ موت کی واضح دعا اور تمنا نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک شخص کے دل سے اٹھنے والی یہ خواہش ہوگی کہ کاش وہ ان برائیوں اور فتنوں والے تکلیف دہ اور پریشان کن حالات سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کر لے، چاہے یہ موت کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ قرب قیامت موت کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں پائی جائے گی، بلکہ یہ مختلف ملکوں کے حالات و واقعات کے مطابق ہوگی۔ لوگوں کی ایمانی حالت، مصیبت پر صبر و تحمل اور برائیوں کو برداشت کرنے کی قوت ہر وقت اور ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔